وقت اور آزادی، یہ دو چیزیں ہیں جن کے گرد ہماری پوری زندگی گھومتی ہے نا؟ لیکن سوچیں، کیا ہو اگر کوئی یہ کہے کہ ایک شاعر نے 100 سال سے بھی پہلے ان دونوں کے گہرے تعلق کو صرف ایک شعر میں سمیٹ دیا تھا؟ جی ہاں، آج ہم علامہ اقبال کے اسی گہرے پیغام کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا پیغام جو شاید ہمارے وقت اور حقیقت کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل کر رکھ دے۔ تو شعر کچھ یوں ہے: خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ بظاہر تو یہ صرف چند الفاظ ہیں، لیکن ان کے اندر ایک پوری کائنات کا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ چلیں مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر اقبال ان الفاظ کے ذریعے ہمیں بتانا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ تو ہماری اپنی آزادی کا ایک روڈ میپ ہے، ایک نقشہ ہے۔ آئیے اس نقشے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس شعر کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے خالق کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ علامہ اقبال وہ صرف ایک شاعر نہیں تھے، وہ تو خود ایک ایسے مفکر تھے جو زمان و مکان کی حدوں کو توڑ کر سوچتے تھے۔ انہوں نے مشرق کی روحانیت اور مغرب کی عقلیت کو ایسے ملایا کہ ایک ایسی فکر پیدا ہوئی جو آج بھی، اتنے سالوں بعد بھی، بالکل زندہ ہے۔ ذرا تصور کریں، سیال کوٹ کی گلیوں سے نکل کر یورپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں تک کا سفر۔ اقبال نے علم کے ان دو الگ الگ سمندروں سے جی بھر کر پیا، اور یہی وہ سفر تھا، یہی وہ تجربہ تھا جس نے انہیں وہ نظر دی، وہ بصیرت دی، جس سے وہ یہ دیکھ پائے کہ انسان کی اصل قید اس کا جسم نہیں بلکہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ چلیں اب واپس شعر پر آتے ہیں۔ اس شعر کی پوری عمارت آپ کہہ لیں کہ 3 بڑے ستونوں پر کھڑی ہے۔ تو ایک ایک کر کے ان 3 بنیادی الفاظ کو سمجھتے ہیں تاکہ پوری تصویر بالکل صاف ہو جائے۔ سب سے پہلا لفظ ہے خرد۔ اب خرد کا مطلب ہے عقل، یعنی انٹلیکٹ۔ لیکن یہاں ایک نکتہ ہے، اقبال یہاں روزمرہ والی عام سی عقل کی بات نہیں کر رہے، نہیں، وہ اس بیدار عقل کی بات کر رہے ہیں، وہ شعور جو مادی دنیا کی دیواروں کے پار جھانک سکتا ہے۔ اچھا، دوسرا ستون ہے زمان و مکان، یعنی ٹائم اینڈ اسپیس، وقت اور جگہ۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ سمجھیں کہ وہ جیل ہے جس میں ہم سب پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری پیدائش سے لے کر موت تک کا سارا سفر اسی قید خانے کی 4 دیواری کے اندر ہی تو گزرتا ہے۔ اور اب آتا ہے سب سے اہم، سب سے طاقتور لفظ، زناری۔ لغوی طور پر تو زنار اس دھاگے کو کہتے تھے جو گلے میں پہنا جاتا تھا، لیکن اقبال نے اس لفظ کو ایک بہت بڑی استعارہ بنا دیا ہے۔ ان کے لیے یہ غلامی کی زنجیر ہے، جھوٹی رسموں کا پھندا ہے، غرض ہر وہ چیز ہے جو انسان کی صلاحیتوں کو جکڑ کر اسے قیدی بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس اس پزل کے 3 ٹکڑے آ گئے ہیں۔ ایک طرف ہے بیدار عقل، دوسری طرف ہے وقت اور جگہ کی قید، اور تیسری طرف غلامی کی زنجیر۔ چلیں اب ان سب کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اقبال ہمیں اصل میں کیا تصویر دکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو مطلب بالکل صاف ہے، شعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب عقل یعنی خرد اس حقیقت کو پا لیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، تو وہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے، وہ جیل کی دیواریں توڑ دیتی ہیں۔ یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے، یہ سوچ کی، فکر کی آزادی کا ایک منشور ہے، ایک اعلان ہے۔ اور یہاں اقبال ایک بہت ہی انقلابی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ارے انسان کی سائنس اور ٹیکنالوجی بھی تو یہی کر رہی ہے، وہ بھی تو زمان و مکان کو شکست دینے کی کوشش میں ہے۔ ہم سیکنڈوں میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بات کر لیتے ہیں، لیکن، اور یہ لیکن بہت اہم ہے، اگر یہ ساری ترقی، یہ ساری طاقت اللہ کی پہچان کے بغیر ہو تو یہ آزادی نہیں، یہ ایک نیا اور زیادہ خطرناک جال بن جاتی ہے۔ ان کے نزدیک حقیقی آزادی تب ملتی ہے جب ہماری عقل کی اونچی سے اونچی پرواز کا رخ بھی اللہ کی طرف ہو۔ اچھا، یہ تو ہو گئی فلسفے کی بات، لیکن چلیں اب اس شعر کو 100 سال آگے لاتے ہیں، 21ویں صدی میں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آج ہماری زندگیوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے، یہ آج بھی اتنا ریلیونٹ کیوں ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا آج کا انسان واقعی آزاد ہے یا پھر صرف ہماری غلامی کی زنجیروں کا ڈیزائن بدل گیا ہے؟ اگر ہم اقبال کی عینک سے دیکھیں نا، تو آج کی جدید غلامی کی 2 بڑی قسمیں نظر آتی ہیں۔ ایک ہے وقت کی غلامی، یعنی زمان کی زناری، ہماری گھڑیاں اور کیلنڈر ہمارے باس بن گئے ہیں، اور دوسری ہے جگہ کی غلامی، یعنی مکان کی زناری، ہماری چیزیں، ہمارا سٹیٹس، یہی ہماری پہچان بن گئے ہیں۔
چلیں ان دونوں جیلوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو وقت کی زنجیریں کیا ہیں؟ ارے یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ نہ ختم ہونے والی ڈیڈ لائنز، ٹارگٹس، EMI اور بلوں کا پریشر، سوشل میڈیا پر وہ جو فومو ہوتا ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ، ہر وقت مستقبل کی فکر اور ماضی پر پچھتاوا۔ سچ تو یہ ہے کہ آج کا انسان ہر لمحہ گھڑی کی سوئیوں پر ناچ رہا ہے۔ اور جگہ کی زنجیریں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے سوشل سٹیٹس کا جنون، ہر کسی سے آگے نکلنے کی دوڑ، فلاں برانڈ کے کپڑے اور فون خریدنے کا دباؤ، اپنی عزت، اپنی سیلف ورتھ کو اپنے گھر کے پتے یا گاڑی کے ماڈل سے جوڑ دینا، اور مادیت پرستی یعنی مٹیریلزم کو ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لینا، یہی تو ہے مکاں کی زناری۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان زنجیروں میں جکڑے رہنے کے لیے مجبور ہیں؟ کیا کوئی راستہ نہیں؟ اقبال کے مطابق راستہ ہے، بالکل ہے۔ وہ نہ صرف بیماری بتاتے ہیں بلکہ اس کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ وہ ہمیں اس قید سے نکلنے کا راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اور وہ حل کیا ہے؟ وہ حل ان 3 الفاظ میں پوشیدہ ہے: لا الہ الا اللہ۔ اقبال کے لیے یہ صرف زبان سے ادا کیا جانے والا کلمہ نہیں ہے، یہ ایک ذہنی انقلاب ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ انسان کسی بھی جھوٹے خدا کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، چاہے وہ جھوٹا خدا وقت ہو، پیسہ ہو، سٹیٹس ہو یا پھر لوگوں کی رائے ہو۔ تو آزادی تک پہنچنے کا عملی راستہ کیا ہے؟ اسے 3 قدموں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ سٹیپ 1، اپنی زنجیروں کو پہچانیں۔ پہلے تو یہ ماننا ہوگا کہ ہاں، کوئی شخص وقت اور چیزوں کا غلام بنتا جا رہا ہے۔ سٹیپ 2، اپنے حقیقی آقا کو پہچانیں۔ اس بات کو دل سے ماننا کہ اصل کنٹرول اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس نے خود وقت اور جگہ کو تخلیق کیا ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری اور تیسرا قدم، اپنی سوچ کو آزاد کریں۔ ہر فیصلہ اس گہرے یقین کے ساتھ کرنا کہ وقت ہمارا اوزار ہے، مالک نہیں، اور مادی چیزیں صرف ایک وسیلہ ہے، ہماری قیمت کا پیمانہ نہیں۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ یہ شعر صرف ایک فلسفہ نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک آئینہ رکھتا ہے جس میں ہم اپنے زندگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکاں کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکاں، لا الہ الا اللہ۔ اب جب ہم اس شعر کو دوبارہ سنتے ہیں تو یہ صرف شاعری نہیں لگتی ہے نا، یہ ایک گہری حقیقت محسوس ہوتی ہے۔ اقبال ہمیں جیسے جھنجھوڑ کر یاد دلا رہے ہیں کہ ہماری روح وہ کیلنڈر اور بینک بیلنس کے قیدی بننے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ تو خلاصے کلام یہ ہے: حقیقی دانشمندی، اصل خرد، دنیا کے اس کھیل میں جیتنا نہیں ہے، بلکہ اصل دانشمندی اس کھیل کے اصولوں اور اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یہ جاننا کہ وقت اور جگہ کی ان دیواروں سے بھی اونچی ایک حقیقت موجود ہے، اور پھر اپنے ہر فیصلے میں، ہر قدم پر اس بڑی حقیقت کو یاد رکھنا۔ تو یہ تجزیہ ایک سوال پر ختم ہوتا ہے جو ہر سوچنے والے ذہن کے لیے ہے: کسی کی زندگی کی سب سے بڑی زناری یعنی زنجیر کون سی ہے؟ وہ کون سی ایسی دیوار ہے جو اسے زمان و مکان میں قید کیے ہوئے ہے؟ شاید اس زنجیر کو پہچان لینا ہی حقیقی آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔